ہاں جی بولے مٹی سٹیجز پتہ لگ گئی، یاد رہیں گی انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں آ گئے، دنیا کا تذکرہ اس آیت میں نہیں ملتا، اب دنیا سے جانے کا تذکرہ ملتا ہے۔ جب آپ نے یہ لکھ لیا نا پیدائش انسانی کے مراحل، آخر میں لکھ لیں حیات، زندگی، اور زندگی کے بعد اگلے مراحل آپ لکھیں گے زندگی، موت، بعث بعد الموت۔ ٹھیک ہے، زندگی سے قبل کی سٹیجز لکھی ہے نا اوپر، اس کے ساتھ ایک بریکٹ لگائیں اور سائیڈ پہ لکھیں زندگی سے پہلے۔ ٹھیک، زندہ ہونے سے پہلے وہ جو مٹی والا شروع کیا تھا نا آپ نے، مٹی، نطفہ، علقہ، اس کے ساتھ لکھیں زندگی سے پہلے نمبر 1، اس کی یہ سٹیجز ہیں۔ اس کے بعد آپ لکھیں گے نمبر 2 موت، نمبر 3 بعث۔ ٹھیک ہے، زندگی سے پہلے، پھر زندگی 2، پھر موت 3، پھر بعث بعد الموت 4 سٹیجز ہو گئی نا؟ ہاں جی بولیں گے آپ سٹیجز؟ چار سٹیجز ہیں۔ ٹھیک، ان میں سے کوئی بات ایسی ہو جس پر یقین نہ آتا ہو؟ اس بات پر یقین ہے کہ کبھی ہم نہیں تھے؟ یقین ہے؟ هل تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا علامت نہیں زمانے میں انسان پر کبھی ایسا وقت گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ کیا تھا؟ کیا تھا پھر؟ مٹی۔ مٹی سے بنے نا، پھر اگلی سٹیجز شروع ہوئی، اور اب جو شروع ہو گیا نا سلسلہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ موت سے مٹی کو موت آئے گی، لیکن موت سے روح کو موت نہیں آئے گی۔ ٹھیک، خلق جو اللہ نے بنائی نا، یعنی یہ جو جسم بنایا، اس کی موت آئے گی۔ بعث جب ہوگا تو اس وقت مٹی کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، لیکن روح کو کبھی موت نہیں آنی۔ پھر روح کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ روح موت کے وقت کہاں جائے گی؟ اللہ کے قبضے میں۔ پڑھا اسے کہ اللہ تعالیٰ جان کو قبض کر لیں گے، اس کا مطلب یہ کہ قبضے میں ہوگی، اس کی جان بچے گی، اس کی جان کو آزاد کر دیا جائے گا، ہمیشہ کی خوشیاں اسے دے دی جائیں گی جو کامیاب ہو گیا، ورنہ ہمیشہ کے لیے یہ قبض ہو جائے گی۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے ہمارا جو اب تک ہم نے دیکھا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ نے جس روح کو پیدا کیا، جس نے ختم نہیں ہونا، اس کا ایک لباس دنیا کے لیے ہے، خلق، اور ایک لباس آخرت کے لیے ہے۔ یہ بات یاد رہے گی، خلق اور خلق، ایک لباس دنیا کا اللہ نے دے دیا، ہمیں اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، نہ کسی کی ماں کی محنت ہے، نہ باپ کی محنت ہے، نہ ڈاکٹر کی، کسی انسان کی کوئی محنت نہیں، خلق میں کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ ہے کوئی حصہ؟ نہیں۔ روح کا پہلا لباس ہے خلق، یہ وجود، مٹی کا لباس۔ ٹھیک ہے، مٹی کا لباس ختم ہونے والا ہے۔ روح کا دوسرا لباس ہے جس کے ساتھ ہمیں آخرت میں اٹھایا جائے گا، وہ لباس ہے خلق، پہناوا ہے نا روح کا۔ جس طرح کا انسان نے اس دنیا میں اپنے آپ کو بنایا ہوگا، ویسا ہی اللہ تعالیٰ اسے اٹھائیں گے، اسی شکل میں۔ آپ کو یاد ہوگی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تانے دینے والے، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والے قیامت کے دن کتوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، کتے کا پہناوا۔ اور امام غزالی کہتے ہیں کہ جو اخلاقی برائیاں ہیں نا، غلطیاں، یہ جانوروں کی طرح ہیں، اور امام غزالی نے اس کو بھی کتے سے تشبیہ دی ہے۔ احیاء میں امام غزالی لکھتے ہیں کہ جس گھر میں کتے ہوتے ہیں وہاں فرشتے نہیں آتے، نور، روشنی نہیں آتی، اور جس دل کے اندر برائیاں ہوں
جس انسان کے اخلاق خراب ہوں، جو آلودگیوں میں مبتلا ہو، اس دل کے اندر اللہ کا نور نہیں آتا، اللہ کی ہدایت نہیں آتی۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی روح کے لباس کے لیے خود کوشش کرتا ہے۔ خلق کہتے ہیں عادت کو، یہ رویے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں صورت ملے گی۔ اب آپ اس آیت کی طرف آئیے، تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم۔ اب آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں گے، تعرف آپ پہچانو گے ان کے چہروں میں، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ نظرۃ النعیم، نعمتوں کی رونق ہوگی۔ یہ نعمتیں کیا ہیں؟ کون سی چیز ہوگی جس کی وجہ سے جنتیوں کے چہرے چمکیں گے، جنتیوں کو خوبصورت چہرے ملیں گے؟ کون سی چیز ہوگی؟ یہ خلق ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کے لیے انسان نے دنیا میں محنت کرنی ہے۔ آپ جیسا چہرہ چاہتے ہیں ویسا ہی چہرہ مل جائے گا۔ اس چہرے کے لیے آپ کو ویسی ہی عادات اپنانی پڑیں گی۔ کل جو کچھ ہمیں ملنے والا ہے وہ ہمارے اخلاق، ہماری عادات، ہمارے رویوں کی وجہ سے۔ تو جو نظرۃ النعیم ہے نا، نعمتوں کی تازگی، اس کو ہم کہاں سے دیکھیں؟ کیسے پتا چلے کون کون سی نعمتیں ہیں؟ اس کو دیکھنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے۔ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، رسول کریم کے اخلاق میں دیکھ سکتا ہے۔ جو چیزیں آپ نے اپنائی، جیسی صورت آپ کی بنی، جیسی شخصیت آپ کی بنی، ویسی شخصیت بنانی ہے۔ دیکھیں، دنیا کی زندگی میں آپ شخصیت کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں؟ شخصیت کسے کہتے ہیں؟ شخصیت، پرسنالٹی، انسان کی پہچان ہوتی ہے نا۔ شخص کسے کہتے ہیں؟ فرد کو۔ جیسے اوصاف کوئی انسان اپنے اندر پیدا کر لے، وہی اس کی شخصیت ہے، وہی اس کا تشخص ہے، وہی اس کی آئیڈینٹی ہے۔ تو جنتیوں کی آئیڈینٹی ہے، پہچان۔ آپ کے آئی ڈی کارڈ پر آپ کی کوئی پہچان ہے؟ کیا کیا پہچان ہے؟ تل پہچان ہے، ٹھیک ہے، اور دائیں گال پر تل کا نشان، بائیں پاؤں پہ کٹ کا نشان۔ دنیا میں دیکھا نشانیاں کتنی قسم کی ہیں، ہے نا؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف آپ کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ ہم پہچان ہی نہیں سکتے کسی کو۔ پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز دینی پڑتی، ورنہ یہ تھوڑی لکھیں گے کہ فلاں کا ناک اس طرح کا ہے، پتہ ہی نہ لگے کیسا ناک ہے، کیسے لپس ہیں، یوں نہیں پتہ لگتا۔ آئیڈینٹی کے لیے کوئی نہ کوئی نشان ہوتا ہے۔ تو مومن کی آئیڈینٹی اس کے اوصاف ہوں گے، اس کے اخلاق۔ ان اخلاق کی وجہ سے مومن کو شخصیت ملے گی، جنت میں اس کا چہرہ پہچانا جائے گا۔ تو ہم نے مکارم اخلاق کیوں سیکھنے ہیں؟ ہمیں ایک پہچان چاہیے، ہماری روح کو لباس چاہیے، ہمیں اپنا ایک چہرہ چاہیے، اس چہرے کی رونقیں چاہیے، اس چہرے کی تازگی چاہیے۔ تو یہ نعمتوں کی تازگی ہے، یہ اخلاق ہیں، ان کے بغیر چہرہ نہیں بنے گا۔ آپ کبھی ماں کے پیٹ کے اندر علقہ سے بننے والی جو بے شکل کی بوٹی ہے اس کو دیکھیں، کوئی شکل نہیں، شکل اخلاق سے بننی ہے، شخصیت اخلاق سے بننی ہے۔ یہ اخلاق کون سے ہیں جن سے ہماری شخصیت بنے گی؟ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر بات کریں گے، لیکن بعد میں۔ وجود سے پہلے جیسے ہم نے دیکھا نا کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، ایسا ہے نا، ہم ابھی پڑھ کے بیٹھے ہیں۔ ایسے ہی انسان کا جو خلق ہے نا، اس کے لیے بھی کچھ بیسک میٹیریل ہے، مواد ہے جس سے اخلاق بنتا ہے۔ اس کے بغیر اخلاق وجود میں نہیں آ سکتا۔ امام غزالی کہتے ہیں اخلاق کا بیج ایمان ہے، یہ بیج نہیں بو گے تو خلق نہیں بنے گا۔ کبھی آپ نے دنیا میں دیکھا کوئی پھل
بغیر بیج کے پیدا ہو گیا ہو، یا کوئی سبزی یا اجناس میں سے کوئی جنس بغیر بیج کے پیدا ہوئی ہو، کوئی چیز بغیر بیج کے پیدا ہوتی ہے؟ نہیں۔ خلق کے لیے بھی ایک سیڈ چاہیے۔ یہ سیڈ کس چیز کا ہے؟ ایمان، یقین۔ کچھ حقائق کو سمجھنا پڑے گا، کچھ چیزیں ذہن میں بٹھانی پڑیں گی، جس کے بعد اخلاق کا معاملہ درست ہو سکتا ہے۔ یہ کون سے حقائق ہیں جو ہم اپنے ذہن میں بٹھائیں گے؟ اس میں سب سے پہلے ہمیں تخلیق کرنے والے کی ذات ہے، خالق۔ ہمارا خالق کون ہے؟ جس نے ہمیں یہ جسم کا پہناوا دیا وہ کون ہے؟ وہ کیسا ہے؟ تو وہ اللہ ہے، ایک ہے، اس جیسی صفات کسی کی نہیں۔ اس نے مجھے بھی پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، اس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ وہ کیسا ہے؟ وہ نور ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، زمین اور آسمان کی روشنی ہے۔ تو ہمارا پھر تعلق کس سے ہے؟ ہم مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق۔ اور ہم کی بجائے اب ہم کیا صیغہ یوز کریں گے؟ کیا لفظ؟ میں مٹی سے بنی، میرا خالق نور ہے، میرا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے مجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا، لیکن وہ مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے اخلاق کے لیے خود کوشش کروں۔ ایک اللہ کو کہاں سے پہچانے؟ ایٹم سے پہچان لیں۔ ایٹم سے کیسے پہچانیں گے؟ اس کا سسٹم بتاتا ہے، بیچ میں ایک نیوکلیس، ارد گرد الیکٹرانز، عبادت ہو رہی ہے۔ ہمیں سکھایا جا رہا ہے گھومو گھومو گھومو، پھر کعبے میں دیکھ لیں کیا ہوتا ہے بیت اللہ میں۔ یہ ایٹم کی کہانی نہیں ہے کعبے میں، گھومو گھومو گھومو، طواف۔ تو اب طواف کو ایک چھوٹے سے ذرے میں دیکھ سکتے ہیں۔ بیت اللہ کا جب طواف ہوتا ہے نا، کس طرح سے ہوتا ہے؟ جس کی چاہت نہ ہو وہاں پہنچ نہیں سکتا۔ چاہت کے بغیر اللہ قبول ہی نہیں کرتا نا۔ چاہت کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں اور دل اس گھر والے کے ساتھ اٹک جاتا ہے۔ اپنی ساری خامیاں، خرابیاں، اپنی غلطیاں، اپنے گناہ یاد آتے ہیں اور دل کے اندر ایک شگاف، ایک سوراخ سا ہو جاتا ہے۔ وہاں سے اتنا پانی نکلتا ہے، اتنا پانی جو آنکھوں سے بہتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں کہ دل کے اندر سے جب غلطیوں کا احساس ابھرتا ہے نا، تو آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، خوف آتا ہے۔ یہ دل کی روشنی ہے۔ دل روشن ہو گیا نا، اسے پتا لگ گیا ایک ایک چیز نظر آنے لگ گئی، خرابیاں، خامیاں، سب۔ یہ ایک ٹوٹا ہوا دل ہے جس سے رب کا تعلق پھوٹ رہا ہے۔ ایٹم میں دیکھیں آپ، ایٹم کو جب توڑا گیا تو کیا نکلا؟ لائٹ، انرجی۔ انرجی کیا ہے؟ لائٹ۔ اقبال کہتا ہے، لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیرے ہیں۔ سورج کے اندر بھی یہی کام جاری و ساری ہے۔ سورج میں کیا ہو رہا ہے؟ ایٹم ٹوٹ رہے ہیں، اٹامک انرجی، اس کی روشنی ہم تک پہنچتی ہے۔ ساری دنیا کی ایک ایک چیز پکار پکار کر کہہ رہی ہے، ہمیں جس نے پیدا کیا اس نے مقصد کے ساتھ پیدا کیا، اس نے ہمیں ہمارے جینے کے لیے ایک قانون، اصول، ضابطہ دیا۔ ساری دنیا میں ہر چیز کے اندر اگر ہم دیکھنا چاہیں ایک رب کا تصور ملتا ہے۔ سینے میں دل دیکھیں کتنے ہیں؟ ایک۔ قوت، پاور کا سینٹر ہمیشہ ایک ہوتا ہے، ایٹم کا نیوکلیس ایک ہے۔ اللہ کی ذات ایک ہے، ایک اللہ، اور سب کے اس کے ساتھ تعلقات، لیکن ہر ایک کے اپنے اپنے۔ تو اللہ کی ذات کے اندر کتنی صفات موجود ہیں، کتنے اس کے اختیارات ہیں۔ وہ ذات کامل ہے، لیکن اس ذات کے ساتھ تعلق کی وجہ سے دل روشن ہوتا ہے۔ جیسے دیے سے دیا جلتا ہے نا، تو اللہ کی روشنی کی وجہ سے انسان کا دل روشن ہوتا ہے۔ یہ انسان کا اپنے رب سے تعلق ہے۔ اور پھر انسان کو دیکھیں آپ
پہلی بات لکھیں گے یہ جو بیسک کانسیپٹس ہیں اس کی ہیڈنگ یہی دے لیں، اللہ خالق ہے ہر چیز کا۔ دوسری چیز آپ لکھیں گے انسان، اللہ نے پیدا کیا، نہیں تھا اب ہے، نہیں رہے گا پھر ہوگا۔ چار باتیں، کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم تو مردہ تھے پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تم مر جاؤ گے پھر دوبارہ زندہ کرے گا۔ یہ انسان کی پوری لائف کی کہانی ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، اسے اختیار دے دیا، چاہو تو اپنی فطرت پر لوٹ آؤ، رب کا راستہ اختیار کر لو، اور چاہو تو اس راستے سے نکل جاؤ۔ اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ اب دیکھیں جیسے ابھی ہم پہلے بات کر رہے تھے نا کہ اللہ نے جب ہمیں مٹی سے بنایا نا، اسے کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں تھی، شکل بنی بنائی مل گئی۔ اب ہم نے اپنے ایمان کے ساتھ یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی مانوی شکل بنا لیں، وہ شکل، وہ حیت، وہ چہرہ جو جنت میں ہمیں ملنے والا ہے، جنت میں جس کے ساتھ ہمیں بسایا جائے گا۔ ہماری وہ شخصیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے پیمانے میں ڈھلنی چاہیے۔ اس کے بغیر جنت نہیں ملے گی، غیر ممکن ہے۔ اپنی مرضی کر لیں، امتحان ہے، کر سکتا ہے انسان، خواہش کے پیچھے بھاگ لیں، بھاگ سکتے ہیں، امتحان ہے انسان کا۔ اور ایک انسان چاہے تو رب کے پیچھے بھاگ لے۔ کہانی بس اتنی ہی ہے، اللہ کے پاس سے انسان آیا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے۔ جب آیا تھا صحیح شکل لے کے آیا، جب جانا ہے تو خلق لے کر جانا ہے۔ اس خلق کے لیے امتحان ہے، ان عادات کو اپنانے میں امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی کو بنایا، خلق پیدا کیا۔ ایک زندگی کی تخلیق ہے، ایک موت کی بھی تخلیق ہے۔ اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے، موت اور زندگی کو بنایا، لیبلوکم تاکہ تمہیں آزمائے، ابتلا امتحان میں مبتلا کر دے، ایکم احسن عملا، ایکم تم سب میں سے کون ہے، احسن بہت اچھا ہے، بڑے حسین ہے، عمل اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ یہ ہے انسان کا امتحان۔ تو انسان نے اس دنیا میں کیا کرنا ہے؟ امتحان میں کامیابی حاصل کرنی۔ ٹیسٹ ہے، ٹیسٹنگ فیز میں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیرونی ڈھانچہ بنا ہوا ہو نا، ڈھانچے کے اندر اگر اس کی اصل روح موجود نہیں ہے تو ڈھانچہ کام نہیں آتا۔ ایک بچہ، پوری شکل و صورت والا بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، اس کا جسم کامل ہے لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ وہ کیا رہ گیا؟ بچہ کیا رہ گیا؟ مٹی۔ پھر اس کو مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی انسان ہے، وقت تو ملا ہوا ہے زندگی کا، اگر اپنے آپ کو ہم نے جنت کے قابل نہ بنایا، مٹی میں جانے کے بعد جب اٹھائے جائیں گے تو پھر اپنی عادات، اپنے رویوں کی وجہ سے آگ کے حوالے کر دیے جائیں گے۔ اس آگ سے بچنے میں امتحان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب